ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ البقرہ کے یہ 26 رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ 3 باتیں خاص طور پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انبیاء کرام نے جو دعوت انسانوں کے سامنے پیش کی ہے، اس دعوت کو جن لوگوں نے قبول کیا تو انہیں بڑے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انبیاء کی دعوت پر لوگوں نے ان کا خیر مقدم کیا ہو اور انہیں ہار پہنائے ہو۔ ہمیشہ سے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اہل ایمان کو۔ تو اسی حوالے سے پہلی بات بیان کی جا رہی ہے کہ ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب فرما رہا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ تم پر ابھی وہ حالات تو آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ تم سمجھتے ہو کہ بس ایسی جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اور پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مستہم الباساء، انہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، تکلیفیں جھیلی انہوں نے، والضراء، اور مصیبتوں کو برداشت کیا انہوں نے اپنے ایمان کے خاطر اللہ کے راستے میں، وزلزلوا، اور انہیں ہلا مارا گیا، یعنی جس طرح زلزلہ جو ہے ہلا دیتا ہے چیزوں کو، زمین بوس کر دیتا ہے عمارتوں کو، اس طرح سے ان کو سامنا کرنا پڑا مصائب اور مشکلات کا۔ حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ وقت کا رسول، والذین آمنوا معہ، اور اس کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے، پکار اٹھے۔ کیا پکار اٹھے؟ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ یعنی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے لوگوں کو ایمان کے راستے میں کہ انہیں طرح طرح سے ستایا گیا، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ان کا جینا دوبھر کر دیا گیا، جسمانی اذیتیں بھی ان کو پہنچائی گئیں، مالی نقصان بھی پہنچائے گئے، اور تم ابھی سے کہتے ہو کہ بس ہمیں جنت مل جائے۔ ایک دفعہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے حدیث پاک میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ کو دعا کیجیے، ہمیں بہت تنگ کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، کوئی اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور جو ٹیک لگائے ہوئے تھے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، جبکہ تم پر تو ابھی وہ حالات نہیں آئے کہ ایمان والوں کو ان کے جسم سے لوہے کی کنگھیوں سے گوشت جو ہے ان سے اتار لیا گیا، یعنی اس طرح سے ان پر سختیاں توڑی گئیں اور تم ابھی سے گھبرا گئے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ اے ایمان والوں کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں بس ایسے پہنچا دیے جاؤ گے، جبکہ تم پر ابھی وہ حالات آئے نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، کہ انہیں ستایا گیا، ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اور نوبت یہاں تک آ گئی
کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے وہ پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، تو پھر انہیں جواب دیا گیا الا خبردار ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد قریبی ہے۔ یعنی اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ ایمان کے کس درجے پر ہیں، کس طرح سے، تو گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد قریبی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہی۔ دوسری، یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، تو فرمایا کل، آپ فرما دیجیے، یعنی ان کو جواب دیجیے اہل ایمان کو، ما انفقتم من خیر، تم جو بھی اب مال خرچ کرو۔ اب دیکھیں 5 باتیں اللہ نے گنوائی ہیں، کہاں کہاں خرچ کرو اپنا مال۔ فرمایا کہ ماذا ينفقون، کہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کل آپ فرما دیں ما انفقتم من خیر، تم جو بھی مال خرچ کرو فللوالدین، سب سے پہلے یہ کہ اپنے والدین کا خرچ کرو۔ والدین کتنی بڑی نعمت ہے، یعنی ان سے پوچھو جن کے والدین بچپن میں ان سے جدا ہو جاتے ہیں، کس طرح سے یعنی ماں پیٹ میں رکھتی ہے 9-10 مہینے اپنے بچے اور تکلیفیں برداشت کرتی ہے، کتنے پرہیز کرتی ہے، اور پھر اپنی جان کس طرح سے قربان کرتے ہوئے اس کو جنم دیتی ہے، اس کے لیے موت و حیات کا مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر اپنے جسم سے اس کی فیڈنگ کرتی ہے، دیکھیں، اور باپ کس طرح سے مشقت کے لیے صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے، اور اپنے منہ کرنے والا اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ تو فرمایا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تمہارے مال پر، یہ ہے کہ تم اپنے والدین پر خرچ کرو، ان کے ضروریات پر، ان کی خوراک پر، ان کے لباس پر، ان کے علاج پر، یعنی جو وہ چاہیں ان پر خرچ کرو۔ اور یہاں تک بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ والدین کو حق حاصل ہے اپنی اولاد کے مال میں سے بلا اجازت وہ لے سکتے، انہیں ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کی کہ وہ بیٹے سے پوچھے کہ مجھے یہ ضرورت ہے میں اس میں سے لینا چاہتا ہوں، یعنی بلا اجازت وہ لے سکتے ہیں، جتنا چاہیں وہ لے سکتے ہیں، ان کا حق ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا ہے کہ جو کچھ خرچ کرو فللوالدین، اپنے والدین پر۔ نمبر 2 والاقربین، اور اپنے قرابت داروں پر خرچ کرو، یعنی بہن ہے، بھائی ہے، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، یعنی یہ جو مستحق ہیں، جو تمہاری مدد کے مستحق ہیں، ان پر خرچ کرو، اور اس کا دوہرا اجر ہے، یعنی ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا اجر تو ہے، لیکن جتنے زیادہ قریب کے ہوں اس کا دگنا اجر ہے، قرابت داروں پر خرچ کرو۔ اور تیسرے کہاں خرچ کرو اپنے مال کو؟ والیتامى، یتیموں پر خرچ کرو۔ یتیم ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا وہ بے آسرا ہوتا ہے، یعنی ماں باپ کی نعمت سے محروم ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو وہ تمہارے مال کے مستحق ہیں، ان پر اپنے مال خرچ کرو، ان کی پرورش پر، ان کی ضرورتوں پر، ان پر خرچ کرو۔ اور چوتھا والمساکین، مسکینوں پر خرچ کرو، یعنی مسکین وہ لوگ جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں ہیں، سوال بھی نہیں کرتے، یعنی شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن تم انہیں پہچان سکتے ہو ان کے چہروں سے، اپنے علاقوں میں تم جانتے ہو کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ مسکینوں پر یہ چوتھا اللہ تعالیٰ نے یعنی انسانوں پر خرچ کرنے کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے، چوتھا خرچ یہ ہے۔ اور پانچواں وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرو۔ مسافر جب سفر پر نکلتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق زاد راہ لیتا ہے، اور وہ زاد راہ کبھی گم ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بے آسرا ہوتا ہے، تو لہذا مسافروں پر خرچ کرو۔ اور یہاں تک بھی ہے کہ اگر زکوٰۃ بھی ہے تو وہ بھی مسافر کو دی جا سکتی ہے، ہاں وہ کتنا ہی مالدار آدمی ہو۔ تو یہ 5 اللہ تعالیٰ نے یہ خرچ بتائے ہیں، اور یہ پانچوں کے پانچوں دیکھ لیں انسانوں کے لیے ہیں، اتنا خیال رکھا ہے اللہ نے اپنے پر۔ وما تفعلوا من خیر، اور تم جو کچھ بھی بھلائی کرو گے فإن اللہ بہ علیم، وہ سب اللہ کے علم میں ہوگا، اللہ کے علم سے باہر ہوگا، اللہ خوب جانتا ہے۔ تو یہ 2 باتیں بیان ہو گئی۔ پہلی چیز جو تھی وہ اللہ کے راستے میں مسائل مشکلات برداشت کرنے کے حوالے سے، اور دوسری بات جو بیان کی وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کے حوالے سے کہ کہاں کہاں خرچ کرو۔ اب تیسری چیز بیان کی جا رہی ہے
कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम्हें जंग का हुक्म दे दिया गया है। यानी जंग आप देखें कि ये मदनी दौर की आयत है और मदनी दौर में ही सारा जिहाद अमली जो है वो जारी हुआ है। सबसे पहला मार्का ग़ज़वा बदर का है जो 2 हिजरी में हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल 10 साल हैं ये मदनी दौर के। इसमें 80 से ज़्यादा जंगें हैं जो तारीख़ में मुरतब हुई हैं, जो आपने तरतीब दी है, और उन 80 में कुछ कम बेश 30 के लगभग ऐसी हैं जिनमें आपने खुद क़यादत फरमाई है मुस्लिम फ़ौज की। तो इतनी जंगें जो हैं वो तरतीब दी हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम्हें जंग का हुक्म दे दिया गया है, वह हुआ कुरहुल लकुम, और वो तुम्हें नागवार है। ये जंग कोई मामूली चीज़ नहीं है। यानी जंग के लिए निकलना, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, घर बार कारोबार भी है, घर भी है, सब कुछ है, दोस्त अहबाब है, सब कुछ छोड़ कर निकलना, और कोई ज़मानत नहीं है इस बात की कि वापस भी आएगा कि नहीं। यानी अपनी जान हथेली पर रख कर जाता है मुजाहिद जो है जब घर से निकलता है। और कितनी बड़ी ये देखें ये बात है, कितना बड़ा ईमान का सबूत है ये, उसके ईमान का सबूत है कि वो सब कुछ छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकलता है। तो फरमाया वह लकुम, और वो तुम्हें नागवार है, वह असा अन तकरहू शैअन, और ऐन मुमकिन है कि एक चीज़ तुम्हें नापसंद हो, वह हुआ खैरुल लकुम, और वही तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। तुम्हें क्या मालूम, वह असा अन तुहिब्बू शैअन, और इसी तरह ऐन मुमकिन है कि तुम एक चीज़ को पसंद करते हो, वह हुआ शर्रुल लकुम, और वही तुम्हारे लिए बुरी हो, तुम्हारे लिए नुकसान का बाइस हो। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह ही जानता है, तुम नहीं जानते। तो जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया है तो निकल पड़ो। मोहतरम भाइयों, ये जान और माल, ये दोनों चीज़ें मोमिन की जो है ये उसकी अपनी नहीं रहती जब वो ईमान का दावा करता है। अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बयान फरमाया है कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अम्वालहुम व अनफुसहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान, उनके माल जन्नत के बदले में ख़रीद लिया। अब कौन है वो शख्स जो किसी चीज़ का सौदा करने के बाद फिर उस पर अपनी मिल्कियत का हक जताए? ये तो ख़त्म हो जाता है जब सौदा ही कर दिया किसी चीज़ का। ताजिर लोग खूब जानते हैं, जब सौदा करते हैं तो फिर मिल्कियत का हक नहीं रहता, फिर जिसने ख़रीद लिया तो उसका हो गया। तो अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान और उनके माल किस चीज़ के बदले में ख़रीदे? जन्नत के बदले में ख़रीदे। युकातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, यक़्तुलून व युक़्तलून, कत्ल करते भी हैं, कत्ल होते भी हैं, यानी जैसे भी मुमकिन होता है। तो बहरहाल अल्लाह के रास्ते में जान कुर्बान करना इसको बहुत बड़ा है। देखें, जन्नत ऐसी जगह है कि जहाँ जो शख्स उसमें दाखिल हो जाए वो उससे निकलने की ख्वाहिश नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ऐसी जगह इतनी नेमतें हैं, जो उसमें दाखिल हो गया वो नहीं चाहेगा उससे निकलना। लेकिन शहीद के बारे में ये है कि वो चाहेगा, अल्लाह से दरख्वास्त करेगा, या अल्लाह तो मुझे फिर दुनिया में भेज और मैं फिर तेरे रास्ते में जान कुर्बान करूं, और ये अमल बार बार कर मेरे साथ, फिर मुझे भेज, फिर मैं कुर्बान करके आऊँ। इसलिए कि जो लज्जत मुझे तेरे रास्ते में जान कुर्बान करते हुए आई, वो मुझे जन्नत में भी किसी चीज़ से हासिल। इतनी बड़ी चीज़ है ये शहादत जो है। और शहीद के खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले उसे जन्नत की ज़ियारत करा दी जाती, अल्लाह उसको बख्श देता है। एक वाक़या भी आता है, एक सहाबी थे, शादी हुई उनकी, पहली रात उन्होंने बसर की और पिछली रात ऐलान हो गया जिहाद के लिए। वो निकल पड़े जिहाद के लिए, तश्कील हो गई, चले गए, महाद पर शहीद हो गए। अब जब उनका जनाजा जो था, वो मैयत जब तैयार थी, शहीद को आप जानते हैं कि गुस्ल नहीं देते। अल्लाह ताला को वही उसकी हालत पसंद है जिस हालत में वो जान देता है कि उसका जिस्म खून से सुर्ख होता है, अल्लाह को वही पसंद है। तो सहाबा ने देखा कि उनके जिस्म से पानी के कतरे टपके। पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या कैफियत है? आपने फरमाया कि ये फरिश्ते इनको गुस्ल देते हैं। यानी इन्होंने गुस्ले जनाबत नहीं किया था,
شادی کی پہلی رات تھی، اعلان ہو گیا اور نکل پڑے اللہ کے راستے میں اور پھر چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ تو اتنا بڑا درجہ ہے اللہ کے راستے میں جان قربان۔ تو مومن کی جان مال یہ اللہ کی امانت ہے، اور جب اللہ اس کا تقاضا کرے، مانگے، تو ظاہر ہے امانت تو پھر اس کی ہے، دینی پڑتی ہے، اس کے سپرد کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے۔ تو بہرحال یہ 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک، اللہ کے راستے میں آزمائشیں آتی ہیں، ضرور آتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ مال خرچ اپنا کرنا ہے، اس کو جمع کر کے نہیں رکھنا، یعنی جو اللہ کے مستحق لوگ ہیں یہ 5 قسم کے گنے ہیں۔ تیسرے یہ ہے کہ جب بھی ایسا موقع آ جائے کہ اللہ کے راستے میں جہاد، جسمانی جہاد کرنا پڑے، تو جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار، آج تیرے مومن بندے میدان عرفات میں جمع ہوئے، یا اللہ ان کی اس عبادت کو قبول فرما، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ یہ بہت بڑا سب سے بڑا رکن ہے وقوف عرفات۔ یا اللہ اس میں جو بھی دعائیں اہل ایمان مانگے ان کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ اپنے دل میں آرزو رکھتے ہیں تیرے گھر کی حاضری کی، یا اللہ ان کی اس آرزو کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم تیرے حضور تیرے نبی کی سنت میں قربانی کرنے چلے ہیں، یا اللہ ہماری ان قربانیوں کو قبول فرما۔ ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی غلط سوچ اور فکر اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ خالص اپنی رضا کے لیے ہمیں یہ قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔